बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज फयाज भाई। व्यूअर्स, सी प्लस प्लस के लास्ट लेक्चर में हमने सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने कुछ ब्रीफली सी प्लस प्लस की हिस्ट्री को डिस्कस किया था, सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है इसको डिस्कस किया था, और कुछ एक दो चीज़ें और थीं। और नेक्स्ट सी प्लस प्लस की प्रैक्टिस करने से पहले मैंने बोला था कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा उनके लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इन चीज़ों का। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इन सारी चीज़ों को समझते होंगे, उनको पता होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्राम क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है एंड सो ऑन। लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता। ठीक है, तो ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको चीज़ों का आइडिया नहीं है बिल्कुल भी, या चीज़ें समझ में नहीं आती या समझ में नहीं आई। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, अगर मैं CS की बात करता हूँ, जो कि FSC करके आते हैं नेक्स्ट, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोग्रामिंग का शौक़ होता है, लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड नहीं होता। तो ये बेसिकली उनके लिए है जिनको चीज़ों का आइडिया नहीं है। जिनको इन सारी चीज़ों का आइडिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो एनी हो, हम चलते हैं जल्दी जल्दी से। ये 9-10 स्लाइड्स हैं, इसको मैं कवर करता हूँ, और बाकी जो मज़ीद कॉन्सेप्ट अभी मज़ीद इसमें ऐड होने वाले थे, लेकिन मैंने उनको स्किप कर दिया है कि वो आने वाले टाइम में इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो बहरहाल इसको हम स्टार्ट करते हैं। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो ये वैसे तो पहला लेक्चर ये होना चाहिए था, लेकिन चूंकि मेरे माइंड में था कि चीज़ें अक्सर स्टूडेंट्स को क्लियर होती हैं, लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको चीज़ों का आइडिया नहीं होता, तो उनके लिए फिर ये एक लेक्चर मैंने मज़ीद ऐड कर दिया है। बहरहाल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, इसको एक हम जनरल एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूं उर्दू में, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, तो ये एक लैंग्वेज है। ठीक है, और आपको पता है कि हर लैंग्वेज की कोई ना कोई ग्रामर होती है। ठीक है, जिससे मिलके वो लैंग्वेज बनती है, और उसी ग्रामर को फॉलो करते हुए हम उसी लैंग्वेज में हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिनको कंप्यूटर समझता है, और कंप्यूटर से हम ख़ास किस्म का कोई टास्क परफॉर्म करवाने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस या कोड हम लिखते हैं वो किसी ना किसी लैंग्वेज में असल में लिखा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर हो या कोई भी और डिवाइस हो जिसमें हम प्रोग्राम राइट करते हैं। जैसा कि कैलकुलेटर की मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब कैलकुलेटर क्या करता है, हमने कहा 2 + 2 करो = 4 आया। अब क्वेश्चन ये कि 4 कैसे आया, तो हमने क्या किया होता है, हमने कोई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस उसको हदायत दी होती हैं कि तुमने ये काम ऐसे करना है। क्योंकि कंप्यूटर या कोई भी जो डिवाइस है वो अपनी मर्जी से काम नहीं करते, हम जो उनको कहेंगे वो वही काम करते हैं। तो वो काम करवाने के लिए हम जो लैंग्वेजेस इस्तेमाल करते हैं, कोई भी खास किस्म का टास्क परफॉर्म करवाने के लिए जो हम लैंग्वेज, जो जुबान हम इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर जिसको समझता है उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में। मसलन आपने कंप्यूटर से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाना है और आंसर हमारे पास आना चाहिए। कंप्यूटर ने ये काम ऑटोमेटिकली कैसे करना है, हमें कोई ना कोई हदायत कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस हमें देना पड़ेंगी। वो जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये इस तरीके से, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, तो वो बेसिकली प्रोग्राम कहलाता है। और जिस लैंग्वेज में वो प्रोग्राम लिखा जाता है, जिस लैंग्वेज की ग्रामर को यूज करते हुए वो प्रोग्राम लिखा जाता है, उसको बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो दुनिया में इस टाइम सैकड़ों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं
جو کہ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنانی ہے اس کے لیے اور لینگویج ہوتی ہے. ویب بیسڈ اپلیکیشن بنانی ہے اس کے لیے اور لینگویج استعمال کی جاتی ہے. موبائل ایپس بنانی ہے اس کے لیے اور لینگویج استعمال کی جاتی ہیں. اگر آپ نے روبوٹ کی پروگرامنگ کرنی ہے اس کے لیے اور لینگویج استعمال کی جاتی ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے کام کروانے کے لیے کمپیوٹر سے مختلف قسم کی لینگویجز استعمال کی جاتی ہیں جن کو پروگرامنگ لینگویج بولا جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ ڈیفینیشن کی آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو میں یہاں پہ ایک دو پوائنٹ لکھے ہوں پڑھ دیتا ہوں. A programming language is a vocabulary and set of grammatical rules. ٹھیک ہے, دنیا کی کوئی بھی لینگویج ہے اس کی vocabulary ہوتی ہے, اس کے رولز ہوتے ہیں, گرامیٹیکل رولز ہوتے ہیں کہ اس کو آپ نے لکھنا کیسے ہے. تو یہاں پہ بھی وہی ڈیفینیشن ہے فار انسٹرکٹنگ اے کمپیوٹر, لیکن یہاں پہ ورڈ آ گیا کمپیوٹر کا. اور کمپیوٹنگ ڈیوائس یا کوئی بھی کمپیوٹنگ ڈیوائس ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے آپ موبائل یوز کرتے ہیں, آپ کیلکولیٹر یوز کرتے ہیں, یا اسی طریقے سے کوئی بھی ایسی ڈیوائس ہو سکتی ہے. تو ان سے کوئی کام لینے کے لیے ٹو پرفارم اسپیسیفک ٹاسک. ٹھیک ہے, دی ٹرم پروگرامنگ لینگویج یوزلی ریفرز ٹو ہائی لیول لینگویجز. اب دو قسم کی دنیا میں لینگویجز, نارملی دو قسم کی لینگویج کو ڈسکس کیا جاتا ہے. ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں اور لو لیول لینگویجز ہوتی ہیں. یہ کیا ہے, یہ آنے والے سلائیڈ میں آپ کو میں بتاتا ہوں. تو یہ کچھ لینگویجز کے نام لکھے ہیں, جیسے بیسک ہے, سی ہے, سی پلس پلس ہے, کوبول ہے, جاوا ہے, فورٹران ہے, پاسکل ہے, اسی طریقے سے پی ایچ پی ہے, ASP.NET ہے, HTML ہے, CSS ہے, جاوا اسکرپٹ ہے, پائتھن ہے, اینڈ سو آن. دنیا میں سینکڑوں لینگویجز استعمال کی جاتی ہیں مختلف قسم کے ٹاسک پرفارم کروانے کے لیے. ان کو پروگرامنگ لینگویجز بولا جاتا ہے. Each programming language has a unique set of keywords. میں نے آپ کو بتایا کہ ہر لینگویج کی اپنی گرامر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے دیکھیں نا, آپ انگلش کی بات کرتے ہیں. انگلش کے آپ نے ٹینسز پڑھے ہوں گے, انگلش کی آپ نے گرامر پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے, کہاں پہ از یوز ہونا ہے, کہاں پہ آر یوز ہونا ہے, کہاں پہ آپ نے کون سی فارم کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہاں پہ آپ نے ہیز ہیو کو یوز کرنا ہے. تو یہ کیا ہے بیسیکلی, یہ اس لینگویج کی گرامر ہے. تو اسی طریقے سے کمپیوٹر میں جو لینگویجز استعمال کی جاتی ہیں ان کی بھی کوئی نہ کوئی گرامر ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی خاص قسم کے کی ورڈز ہوتے ہیں جن کی مدد سے اس لینگویج میں ہم کوئی بھی انسٹرکشن, کوئی بھی لائن, کوئی بھی پروگرام کو رائٹ کر سکتے ہیں. اینڈ اے اسپیشل سینٹیکس فار آرگنائزنگ پروگرام انسٹرکشنز. سینٹیکس کا ورڈ آپ اکثر سنتے ہیں کلاس میں, اور ویسے بھی سینٹیکس ہوتا کیا ہے, سینٹیکس ایرر ہے, یا یہاں پہ سینٹیکس اس کا یہ آنا, اینڈ سو آن, آپ اکثر سنتے ہیں. تو سمپل ورڈ اگر میں اس کے لیے استعمال کروں سینٹیکس کے لیے, تو ذہن میں رکھ لیں گرامر. کسی بھی لینگویج کی جو گرامر ہے اس کے رولز ہیں, جیسا کہ انگلش کے رولز ہیں کہ جی جو پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس ہے اس میں آپ نے فرسٹ فارم کو یوز کرنا ہے, یہ رول ہے اس لینگویج کا. تو اسی طریقے سے ہر لینگویج کی اپنی گرامر, اپنا سینٹیکس ہوتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے اس میں کوئی بھی لائن, کوئی بھی انسٹرکشن لکھنی ہوتی ہے. سینٹیکس کیا ہے, مزید یہاں پہ ایک دو پوائنٹس میں نے یہاں پہ رائٹ کیے ہیں. سینٹیکس ریفرز ٹو دی اسپیلنگ اینڈ گرامر آف اے پروگرامنگ لینگویج. پروگرامنگ لینگویج کے اسپیلنگ اور گرامر, کہاں پہ سیمی کولن آنا ہے, کہاں پہ کولن آنا ہے, ایف کا آئی سمال میں آنا ہے, ایف کا آئی کیپیٹل آنا ہے, پرنٹ کا پی کیپیٹل آنا ہے, پرنٹ کا پی سمال میں آنا ہے, جتنے بھی ورڈز ہیں. اچھا, نیکسٹ, کمپیوٹرز آر انفلیکسیبل machines that understand what you type only if you type it in the exact form that the computer expects. The expected form is called the syntax. ٹھیک ہے, کیا مطلب ہے, ایک تو چیز یہ ہے انفلیکسیبل سے مراد یہ ہے کہ کمپیوٹر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, آپ نے جیسے اسے کہنا ہے کمپیوٹر نے ویسے ہی کرنا ہے. اب ہم سی پلس پلس جب پڑھنے جائیں گے تو سی پلس پلس کی لائبریری میں سی پلس پلس کی ساری چیزیں ڈیفائن کی ہوں گی. تو کمپیوٹر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ if کا ورڈ رائٹ کریں یا آپ else کا ورڈ رائٹ کریں, تو
تو سارے کریکٹر آپ اسمال میں رائٹ کریں. آپ نے کیا کیا, ای کیپٹل کر دیا, ایل اسمال میں کر دیا, ایس کیپٹل کر دیا, ای اسمال میں کر دیا. یا آپ نے کوئی ویریبل یوز کیا, ٹھیک ہے, اس میں فرض کرتے ہیں ایکس وائی دو کریکٹرز ہیں, آپ نے ایکس کو کیپٹل کر دیا, وائی کو اسمال میں کر دیا. نیکسٹ اس کو جب آپ نے یوز کیا, آپ نے ایکس کو اسمال کر دیا, وائی کو کیپٹل کر دیا. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جو کمپیوٹر کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں, کمپیوٹر آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ ویسے ہی لکھیں, ورنہ وہ اس کو نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے. نیکسٹ ہے ایچ پروگرام ڈیفائنز اٹس اون syntactical rules that control which words the computer understand, which combination of words are meaningful, and what punctuation is necessary to be a correctly structured document. ٹھیک ہے, ساری کی ساری چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ یہ لینگویج کون سے ورڈ اس میں ہم لکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, اسکین ایف اور پرنٹ ایف یوز کیا جاتا تھا سی میں. آپ اسکین ایف اور پرنٹ ایف سی پلس پلس میں لکھیں گے تو اس میں وہ آپ کو آؤٹ پٹ نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ سی پلس پلس میں ڈیفائن کیا ہے سی آؤٹ اور سی ان کو, تو آپ کو وہی یوز کرنا پڑے گا. مطلب یہ ہے کہ جو ورڈز آپ کو کہیں گے ہیں آپ وہی یوز کریں. آپ اس کے علاوہ اپنی مرضی سے کوئی بھی اپنی مرضی سے ورڈ یوز کر کے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ ورڈ یہ والی فنکشنالٹی پرفارم کرے, تو ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کمپیوٹر کو جو کہا گیا ہے اس نے اس کے مطابق ہی آپ سے ساری ویلیو ساری ان پٹ لینی ہوتی ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی, پروگرام کیا ہوتا ہے. سمپل ورڈز میں اگر میں آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتاتا ہوں تو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہوئے جو آپ انسٹرکشنز لکھتے ہیں, آپ نے 4 سے 5 لائنیں لکھی سکرین پہ شو کروانے کے لیے, ہیلو ہاؤ آر یو فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے 3-4 لائنیں لکھی, تو اس کو بولتے ہیں پروگرام. ٹھیک ہے, کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہوئے کمپیوٹر سے کوئی ٹاسک پرفارم کروانے کے لیے جو آپ لائنز لکھتے ہیں, جو انسٹرکشنز لکھتے ہیں, جو کوڈ لکھتے ہیں, اس کو پروگرام بولتے ہیں. ٹھیک ہے. In computing, a program is a specific set of ordered operations for a computer to perform. A program is like a recipe. It contains a list of ingredients called variables and a list of directions called statements that tell the computer what to do with the variables. The variables can represent numeric data, text اور graphical images. یہاں پہ ایک ویسے ہی ایگزامپل دی گئی ہے. اگر میں آپ سے کہوں, جیسا کہ ایک ایگزامپل بکس میں بھی یوز کی جاتی ہے, آپ نے چائے بنانی ہے تو آپ کیا کریں گے, آپ ایک ترتیب سے چلیں گے. ٹھیک ہے, جو بھی جتنا بھی چائے بنانے کا پروسیس ہے آپ ایک ترتیب سے پیج پہ لکھ لیں. پہلے میں یہ کروں گا, اس کے بعد یہ کروں گا, اس کے بعد یہ کروں گا, اس کے بعد یہ کروں گا, ایٹ دی اینڈ چائے آپ کی تیار ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو وہ بیسیکلی کیا ہے, وہ بھی ایک پروگرام ہی ہے. تو اسی طریقے سے کمپیوٹر سے کوئی خاص ایکشن پرفارم کروانے کے لیے, کوئی آؤٹ پٹ لینے کے لیے جو ہم سٹیپ بائی سٹیپ لائنز لکھتے ہیں, انسٹرکشنز لکھتے ہیں, آپریشنز لکھتے ہیں, اس کو ہم کیا بولتے ہیں, پروگرام بولتے ہیں. نیکسٹ ہے جی, لو لیول لینگویج کیا ہوتی ہے اور ہائی لیول لینگویج کیا ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ بیسیکلی 2 قسم کی لینگویجز ہوتی ہیں, ہائی لیول لینگویج اور لو لیول لینگویج. ہم جتنا بھی کام کرتے ہیں, جیسے سی پلس پلس میں کام کرتے ہیں یا جاوا میں کام کرتے ہیں یا آپ پی ایچ پی میں کام کرتے ہیں, HTML CSS کسی بھی لینگویج میں کام کرتے ہیں, تو بیسیکلی وہ ہائی لیول لینگویجز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, لو لیول لینگویج کیا ہوتی ہے. تو اصل میں لو لیول لینگویج ایسی لینگویج ہوتی ہے جو کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر کے قریب ہوتی ہے. مطلب کہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اسے آسانی سے سمجھ سکتا ہے, لیکن ہم ایز اے ہیومن ان کو آسانی سے نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. وہ ایسی لینگویجز ہوتی ہیں, ان کو بولتے ہیں لو لیول لینگویجز. یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر کیسے وہ پرفارم کرے گا, کیسے کوئی بھی ایکشن کرے گا یا کس طریقے سے وہ ورکنگ کرے گا, ان کے لیے جو پروگرام لکھے جاتے ہیں ہارڈ ویئر کے لیے,
وہ لو لیول لینگویج میں لکھے جاتے ہیں. جیسا کہ آپ نے مشین لینگویج کا نام سنا ہوگا یا اسمبلی لینگویج کا آپ نے نام سنا ہوگا, تو یہ بیسیکلی دونوں کیا ہیں, یہ لو لیول لینگویج کہلاتی ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا 0101 کی آپ نے کچھ ویلیوز وغیرہ آپ نے دیکھی ہوں گی. ساری کی ساری پروسیسنگ جو کمپیوٹر کرتا ہے وہ اپنی مشین لینگویج 01 کی فارم میں کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہمارے لیے سمجھنا آسان نہیں ہے, مشکل ہے. تو اس وجہ سے یہ لو لیول جو لینگویجز ہوتی ہیں ان میں ہم نارملی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ کیا نہیں جا سکتا, کیا جا سکتا ہے, لیکن نارملی ہم اس میں کام نہیں کرتے کیونکہ مشکل ہے, سمجھنا آسان نہیں ہے. ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے ہائی لیول لینگویجز کو. کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری لینگویج میں ہی ہوتی ہے. جیسے انگلش ورڈز ہیں, وہ ایسے ورڈز ہوتے ہیں جن کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں, ہمارے بہت یہ قریب ہوتی ہیں ہائی لیول لینگویج, جبکہ کمپیوٹر ہارڈ ویئر سے یہ دور ہوتی ہیں. تو کمپیوٹر ہارڈ ویئر ان کو کیسے سمجھتا ہے؟ اس کے لیے ان کو ٹرانسلیٹ کروانا پڑتا ہے تاکہ کمپیوٹر ان کو سمجھ سکے. کمپیوٹر ان کو انگلش ورڈنگ میں یا کسی بھی اور ورڈنگ میں کمپیوٹر ان کو نہیں سمجھتا. کمپیوٹر صرف 01 کی فارم میں اس کو کچھ ملے گا تو اس نے اس کو سمجھنا ہے, ادروائز وہ نہیں کچھ سمجھے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم انگلش ورڈنگ یوز کرتے ہوئے اپنا پروگرام رائٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جس کو آبجیکٹ کوڈ بولا جاتا ہے. پھر کمپیوٹر اس کو سمجھ کے پروسیس کر کے ہمارے سامنے آؤٹ پٹ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بیسیکلی کام کرتے ہیں ہائی لیول لینگویج میں. A high level language is a programming language such as C, Fortran or Pascal that enables a programmer to write programs that are more or less independent of particular type of computer. ٹھیک ہے, ایک تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ کمپیوٹر ڈیپینڈنٹ لینگویجز نہیں ہوتی کہ یہ جی اس ہارڈ ویئر پہ چلے گی, اس ہارڈ ویئر پہ نہیں چلے گی. تو ایسا نہیں ہے, جیسا مرضی آپ کے پاس ہارڈ ویئر ہے, یہ جو لینگویجز ہیں یہ ورک کرتی ہیں. Such languages consider high level because they are closer to human languages and further from machine languages. ٹھیک ہے, تو یہ ہیومنز کے زیادہ قریب ہوتی ہیں, جبکہ جو مشین لینگویج یا کمپیوٹر ہے اس سے کیا ہوتی ہیں, زیادہ دور ہوتی ہیں. یہاں پہ فاردر ہوگا, یہاں پہ آئی تھنک اللہ لکھا ہوا ہے. Anyhow, the main advantage of high level languages over low level languages is that they are easier to read, write and maintain. Ultimately, programs written in a high level language must be translated into machine language by a compiler or interpreter. میں نے پہلے بتایا ہے کہ کمپیوٹر آپ کی انگلش ورڈنگ کو نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, آپ جیسا کہ پروگرام رائٹ آپ نے کیا, آپ نے لکھا ہیلو ورلڈ, کمپیوٹر کو نہیں پتا یہ ایچ کیا ہے, ای کیا ہے, یہ ہیلو ورلڈ کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے, اس کو سمجھانے کے لیے ہمیں 01 میں اس کو بتانا پڑے گا. تو 01 میں اس کو بتانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہم کوئی نہ کوئی ٹرانسلیٹر یوز کرتے ہیں جو کہ ہمارے پروگرام کو, ہماری لینگویج کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے کمپیوٹر کی لینگویج میں, جس کو مشین لینگویج بولتے ہیں. پھر کمپیوٹر اس کو سمجھ سکتا ہے, سمجھ پاتا ہے کہ یہ چیز ہے, اور اس کو پروسیس کر کے پھر ہمیں وہ آؤٹ پٹ دیتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ہے نیکسٹ سورس کوڈ اور آبجیکٹ کوڈ کیا ہوتا ہے. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹرمز ہیں جو کہ آپ اکثر کلاس میں سنتے ہیں کہ یہ سورس کوڈ ہے, کنورٹ ہو گیا آبجیکٹ کوڈ میں, لیکن بچوں کو کہہ لیں کہ 4 سال سمجھ ہی نہیں آتی اکثر کو کہ سورس کوڈ کیا تھا اور آبجیکٹ کوڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ میں ایکسپلین کر دیتا ہوں سورس کوڈ کیا ہوتا ہے. دیکھیں, آپ کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہوئے, کوئی بھی پروگرام جو رائٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی پروگرامنگ لینگویج یوز کرتے ہوئے جو آپ پروگرام رائٹ کرتے ہیں, 5 7 8 10 لائنوں کا آپ نے پروگرام رائٹ کیا, اس کو بولتے ہیں سورس کوڈ. ٹھیک ہے, یہ ہے بالکل کہہ لیں کہ آسان الفاظ میں ڈیفینیشن, اس کو بولتے ہیں سورس کوڈ. اکثر اسٹوڈنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سورس کوڈ اصل میں اس چیز کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے,
अच्छा जी, initially a programmer writes a program in a particular programming language. This form of the program is called the source program. इसको source program भी बोलते हैं. आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए जो प्रोग्राम राइट करते हैं उसको सोर्स प्रोग्राम भी बोलते हैं, और मोर जेनरिकली सोर्स कोड, और उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड भी बोलते हैं. सिंपल आपको समझ उम्मीद करता हूं आया होगा कि सिंपल आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हुए जो प्रोग्राम राइट करते हैं वो असल में सोर्स कोड होता है और कुछ भी नहीं है ये. टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम हाउएवर द प्रोग्रामर मस्ट ट्रांसलेट इट इनटू मशीन लैंग्वेज. मैंने आपको पहले बताया है कि उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए, उसकी आउटपुट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसको कंप्यूटर की जुबान में कन्वर्ट करना पड़ता है कोई ना कोई ट्रांसलेटर यूज करते हुए, क्योंकि कंप्यूटर आपके सोर्स कोड को नहीं समझता. द लैंग्वेज दैट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस ट्रांसलेशन प्रोसेस इज यूजुअली परफॉर्म्ड बाय द यूटिलिटी कॉल्ड अ कंपाइलर. ठीक है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है मशीन लैंग्वेज में. ठीक है, उसको यूटिलिटी भी बोलते हैं. द कंपाइलर ट्रांसलेट्स द सोर्स कोड इनटू अ फॉर्म कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड. आपके सोर्स कोड को उसने ट्रांसलेट किया मशीन लैंग्वेज में, ठीक है, जो कि कंप्यूटर समझता है. वो जो कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में कोड बना है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड. ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं उनको नहीं समझ में आता कि ये है क्या चीज, सोर्स कोड क्या, ऑब्जेक्ट कोड क्या, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते. समटाइम्स द ऑब्जेक्ट कोड इज द सेम एज मशीन कोड, समटाइम्स इट नीड्स टू ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बाय यूटिलिटी कॉल्ड एन असेंबलर. अभी आप जहन में सिर्फ ये रखें कि आपके सोर्स कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड में. अभी सिर्फ ये रखें, ये दरमियान में असेंबलर एक मजीद टर्म है. अगर तो आपका सोर्स कोड डायरेक्टली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट नहीं होता तो हमें दरमियान में कोई असेंबलर या लिंकर यूज करना पड़ता है. आप उसको छोड़ें, वो सारा काम ऑटोमेटिकली होता है. आप सिंपल जहन में ये रखें कि आपके सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके और आपके सामने उसकी आउटपुट दे सके. सिंपल. नेक्स्ट है जी ऑब्जेक्ट कोड. वैसे तो ये ऑब्जेक्ट कोड मैंने सारा डिफाइन कर दिया है, जल्दी से मैं पढ़ देता हूं. द कोड प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपाइलर, प्रोग्रामर्स राइट प्रोग्राम इन अ फॉर्म कॉल्ड सोर्स कोड. द सोर्स कोड कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज लाइक सी, फोर्ट्रान. कंप्यूटर्स हाउएवर can only execute instructions written in a low level language called machine language. समझ आ गई इस चीज की कि आप प्रोग्राम को सोर्स कोड में राइट करते हैं जबकि कंप्यूटर उसे नहीं समझता. हमें क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर को समझाने के लिए उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है. ये है इसका मतलब. To get from source code to machine language, the program must be transformed by a compiler. The compiler produces an intermediary form called object code. Object code is often the same as or similar to computer machine language. The final step in producing an executable program is to transform the object code into machine language. ठीक है, object code into machine language. If it is not already in this form, this can be done by a number of different types of program: assembler, binder, linker, loaders. अगर वो कह रहा है कि डायरेक्टली हमारा सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होता तो उसके लिए क्या किया जाता है, दरमियान में असेंबलर, बाइंडर, लिंकर या लोडर इस्तेमाल किया जाता है जो कि उसको फिर ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है. तो ये ज्यादा डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये काम ऑटोमेटिकली कंपाइलर खुद कर रहा होता है. ये एक जर्नल सी डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सोर्स फाइल है. ये आपकी फाइल्स हैं जो कि आपने बनाई होंगी. ठीक है, आपने C++ की एक फाइल क्रिएट की, दूसरी फाइल क्रिएट की, तीसरी फाइल, चौथा प्रोग्राम, आपने मुख्तलिफ प्रोग्राम राइट करके फाइल जो क्रिएट की हैं वो क्या है, वो सोर्स फाइल है. ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट किया जाता है.
کیوں کنورٹ کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا سکے، تاکہ آؤٹ پٹ آ سکے. ٹھیک ہے، یہ رن ٹائم لائبریری ہوتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے اگر تو لنکر کی ضرورت ہوتی ہے آبجیکٹ فائل کو مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے، تو لنکر یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ادروائز اگر تو آبجیکٹ کوڈ ہی مشین لینگویج میں کنورٹ ہو چکا ہے، یعنی کہ آبجیکٹ کوڈ ہی مشین کوڈ ہے، تو پھر ہمیں لنکر وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں نے بتایا ہے کہ سارے کی ساری کنورژن ہم نہیں کرتے، ہم جو کمپائلر یا انٹرپریٹر ہم انسٹال کرتے ہیں وہ یہ کام آٹومیٹکلی کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جسٹ ایک کنسیپٹ سمجھ لیں کہ یہ کام کس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ دو ڈیفینیشنز ہیں. کمپائلر اور انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے؟ ایک اسمبلر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ میں آپ کو لاسٹ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا چیز ہے. بہرحال ہائی لیول لینگویجز کو لو لیول لینگویج میں یا مشین لینگویج میں کنورٹ کرنے کے لیے جو ٹرانسلیٹر یوز کیے جاتے ہیں وہ ایک کمپائلر ہوتا ہے اور ایک انٹرپریٹر ہوتا ہے. کچھ پروگرامنگ لینگویجز کمپائلر یوز کرتی ہیں، کچھ پروگرامنگ لینگویج انٹرپریٹر یوز کرتی ہیں. ہم جب کسی بھی پروگرامنگ لینگویج میں کام کرتے ہیں تو پہلے ہم ان کو انسٹال کرتے ہیں، کمپائلر کو یا انٹرپریٹر کو ہم انسٹال کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنا پروگرام کو رائٹ کرتے ہیں. تو ابھی بھی سی پلس پلس میں پروگرام لکھنے سے پہلے ہم کمپائلر کی انسٹالیشن کریں گے اور اس کے بعد ہم پروگرام کو رائٹ کریں گے. اچھا جی، اس کو میں ذرا جلدی سے وائنڈ اپ کرتا ہوں. کمپائلر از اے پروگرام دیٹ ٹرانسلیٹ سورس کوڈ انٹو آبجیکٹ کوڈ. دی کمپائلر ڈرائیوز اٹس نیم فرام دی وے اٹ ورکس, looking at the entire piece of source code and collecting and reorganizing the instructions. Thus a compiler differs from an interpreter which analyzes and executes each line of source code in succession without looking at the entire program. The advantage of interpreter is that they can execute a program immediately. Compilers require some time before an executable program emerges. However, programs produced by compiler run much faster than the same program executed by an interpreter. یہ انٹرپریٹر کی ڈیفینیشن ہے. Interpreter is a program that executes instructions written in a high level language. There are two ways to run program written in a high level language. The most common is to compile the program. Second method is interpreter. اچھا اب یہ میں نے پڑھ تو دیا, آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. بہرحال کمپائلر کیا ہے اور انٹرپریٹر کیا ہے. سب سے پہلی چیز, دونوں ٹرانسلیٹر ہیں, دونوں سافٹ ویئر ہیں, دونوں کیا کرتے ہیں, آپ کے سورس کوڈ کو آبجیکٹ کوڈ میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں کا یہی کام ہے. کچھ ہائی لیول لینگویجز کمپائلر یوز کرتی ہیں, کچھ ہائی لیول لینگویج انٹرپریٹر یوز کرتی ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس لینگویج کے فیچرز پہ اور اس لینگویج کو جنہوں نے ڈیزائن کیا ہے انہوں نے اس کو کس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے, یہ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ دونوں میں ڈیفرنس کہاں پہ ہے. جو کمپائلر ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ کے پروگرام کو, کمپلیٹ پروگرام کو ایٹ اے ٹائم کیا کرتا ہے, ٹرانسلیٹ کرتا ہے یا کمپائل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پروگرام میں فرض کریں آپ نے 20 لائنز لکھی ہیں, تو وہ کیا کرے گا, ایٹ اے ٹائم, ایک ہی ٹائم پہ 20 کی 20 لائنز جو ہیں ان کو وہ کمپائل کر دیتا ہے, ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے. اگر کوئی ایررز وغیرہ ہوں گے تو ایٹ دی اینڈ آپ کے سامنے آ جائیں گے. جبکہ انٹرپریٹر کیا کرتا ہے, انٹرپریٹر لائن بائی لائن ٹرانسلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ لائن کو کرے گا, سیکنڈ لائن کو کرے گا, تھرڈ کو کرے گا, اینڈ سو آن. وہ کمپلیٹ پروگرام کو ایٹ اے ٹائم انٹرپریٹ نہیں کرتا, ٹرانسلیٹ نہیں کرتا. یہ میجر ڈفرنس ہے دونوں میں. اب دونوں میں سے کچھ کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کہیں پہ آپ کہہ لیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. کمپائلر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی سپیڈ تیز ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو آپ پروگرام کو کمپائل کرتے ہیں یہ فاسٹر ہے ایز کمپیئر ٹو انٹرپریٹر, کیونکہ ایٹ اے ٹائم ایک ہی ٹائم پہ کیا کرتا ہے, کمپلیٹ آپ کے پروگرام کو کمپائل کر دیتا ہے. جبکہ انٹرپریٹر ایک ایک لائن کو کمپائل کرتا ہے, اس پہ زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. لیکن انٹرپریٹر کا بھی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو ایررز ہیں وہ آسانی سے اور آپ کو وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. فار ایگزامپل لائن نمبر 5 پہ ایرر آیا ہے, آپ کے سامنے ایرر آ جائے گا اور نیکسٹ جو آپ کا پروگرام ہے وہ انٹرپریٹ نہیں ہوتا.
جبکہ کمپائلر میں ایسا نہیں ہے. کمپائلر چاہے آپ کے پروگرام میں کسی لائن پہ ایرر ہے لیکن کمپائلر اس کو کمپائل کر دے گا اور ایٹ دی اینڈ آپ کے سامنے ایرر دے گا. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں کے کچھ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ دو ٹرانسلیٹر ہیں کمپائلر انٹرپریٹر جو کہ ہائی لیول لینگویجز کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. نیکسٹ آپ نے ایک نام سنا ہوگا اسمبلر کا. ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ٹرانسلیٹر ہے لیکن وہ یوز کیا جاتا ہے لو لیول لینگویج جس کو اسمبلی لینگویج بولتے ہیں, وہ اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. تو اسمبلی لینگویج کورس کے طور پہ تو بی ایس میں آپ پڑھتے ہیں لیکن ہمارا فی الحال اس سے کنسرن نہیں ہے, تو ہم جسٹ ان کی بات کرتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ بیسک کچھ کنسیپٹس آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے. لیکچر کافی لینتھی ہو گیا, کوشش میری تھی جتنا جلدی ہو سکے. اینی ہو آپ اس کو دیکھیں, توجہ سے چیزیں سمجھیں. اگر پھر بھی کنفیوژن ہے تو آپ مجھے میسج کر دیں, انشاءاللہ امید ہے کور ہو جائیں گی. تو نیکسٹ لیکچر میں ہم باقاعدہ سٹارٹ کرتے ہیں انسٹالیشن. ہم کوئی کمپائلر دیکھتے ہیں کون سا ہم نے یوز کرنا ہے. مختلف قسم کے C++ کے لیے کمپائلر یوز کیے جاتے ہیں. تو بہرحال اس کو میں وائنڈ اپ کرتا ہوں. دعاؤں میں یاد رکھا کریں اور چینل جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ ناصر.